بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس کے اندر، اس سبق کے اندر ان احادیث مبارکہ کا ذکر ہوگا جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کے روزے اور اس کے قیام کی حقیقت اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اگر کسی کا نصیبہ بیدار ہو اور وہ شہر مکہ کے اندر پہنچ جائے اور مکہ معظمہ کے اندر جا کر کے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں من ادرک شہر رمضان بمکہ فصامہ، تو شہر مکہ کے اندر جائے اور جا کر کے وہاں اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، وقام منہ ما تیسر، اور جس قدر ہو سکے شہر مکہ کے اندر اس نے قیام بھی کیا، کتب اللہ لہ مئۃ الف شہر رمضان فی ما سوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 رمضان کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ 1,00,000 رمضان کا ثواب اس بندہ مومن کو ملے گا جو شہر مکہ کے اندر جا کر کے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ ہر دن اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر رات کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دن اور ہر رات کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 خصوصیات اور 5 فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی امت کو وہ فضیلت، وہ عظمت، وہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی جو 5 خصوصیتیں اور خاصیتیں اور 5 شانیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس امت کو ملی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسری یہ ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور مچھلیاں سمندر کے اندر اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر دے، یعنی روزہ جیسے سحری ہوئی نا، سحری سے لے کر کے افطار تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق صائم کے لیے، روزے والے کے لیے اس کی مغفرت، بخشش اور اس کی بلندی درجات کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن جنت سے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو مزین کرو۔ جنت تو ویسے ہی بہت زیادہ مزین ہے، آراستہ و پیراستہ ہے، لیکن اور زیادہ آراستہ و پیراستہ اسے کیا جاتا ہے۔ ثم یقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے خطاب فرمائے گا کہ یوشک عباد الصالحون، کہ ان قریب میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے اندر آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تو آراستہ و پیراستہ کر لے۔ اور یہ خاصیت و خصوصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اسی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اس سے کے علاوہ، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ تو وہ قید نہیں، وہ تو اسی طرح کھلے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جب آخری رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس امت کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اب ان سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو نہیں ہے، ولیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضا، کہ جس وقت کوئی مزدور لگا دیا جاتا ہے نا، جب وہ اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے اس کو اجرت دے دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس مہینے کے اندر مسلمانوں نے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے اجرت انہیں یہ عطا فرمائی کہ ان کی مغفرت و بخشش فرما دی ہے اور جہنم سے ان کو آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت امام باقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، مسند بزاز کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ بس اس حدیث پاک کے اوپر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ واللہ لطیف بعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی ذرا مہربانی تو دیکھیے
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ 5 نمازوں کے درمیان میں جتنے صغائر ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جتنے ہوتے ہیں، فجر پڑھی، فجر سے لے کر کے ظہر تک، ظہر سے لے کر کے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء کے فجر، ان 5 نمازوں کے درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان نمازوں کی برکت سے اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اسی طرح ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں، جمعے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اب کبیرہ گناہ کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو ایک تو 7 گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، ان 7 سے بچنا ہے، جن کے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ ہلاک کرنے والے یہ گناہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے شرک کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنا، اور اسی طریقے سے زناکاری ہے، اور کسی محسن یعنی جو محسنہ عورت ہو، پاک باز عورت ہو، اس کے اوپر تہمت لگانی ہے، میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے باقی والوں کو چھوڑ کر کے، اور اس طریقے سے اور بھی کچھ گناہ ہیں، یعنی کہ بعض حضرات نے 7 گنائے، بعض نے 70 گنائے، اور یہ اس صورت میں ہیں کہ جب گناہوں سے بندہ بچے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ پر بھی بندہ اگر اصرار کرے اور اسے کوئی اہمیت نہ دے، کوئی باتیں گناہ ہو رہے ہیں ہونے دو، دوام اور استمرار کی بنیاد پہ صغیرہ نہیں رہتے، یہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔